اللہ 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 اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ فاتحہ کو میں نے اپنی اور اپنے بندوں کے درمیان تقسیم کر دیا ہے، نصف کا تعلق میرے ساتھ ہے اور نصف کا تعلق میرے بندوں کے ساتھ ہے۔ اور پھر آگے ارشاد فرمایا کہ جب میرا بندہ یہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو میں یہ جواب دیتا ہوں حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ اور جب میرا بندہ یہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو پروردگار عالم یہ فرماتے ہیں اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ستائش کی۔ جب بندہ یہ کہتا ہے مالک یوم الدین، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل، کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، یعنی اس آیت کا تعلق میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اور میرے بندے نے جس چیز کا سوال کیا ہے وہ میں ضرور اسے عطا کروں گا، یعنی میں اس کی مدد کروں گا۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ہم آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ جواب دیتے ہیں ہاں میں اپنے بندے کی مدد کروں گا۔ تو یہ جو 4 آیات ہیں، ہر آیت جب بندہ تلاوت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہر آیت پر بندوں کو جواب دیتے ہیں۔ اسی لیے بہتر یہ ہے جب ہم تلاوت کریں یا نماز میں سورہ فاتحہ پڑھیں تو کم از کم بہتر یہ ہے کہ ان 4 آیتوں کو رک رک کر پڑھیں، یعنی ملا کر نہ پڑھیں۔ لیکن آج کل ہر ایک کو جلدی ہوتی ہے تو وہ 3 آیت 4 آیت 2 آیت ملا کر پڑھا کرتے ہیں۔ جائز تو ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ ہر آیت پر رک کر پڑھیں، تاکہ اللہ تعالیٰ جو جواب آپ کو ہر آیت پر دے آپ کا قلب اسے محسوس کر سکے، آپ کا قلب اسے سمجھ سکے۔ آپ اس طرح تلاوت کریں، بہتر یہ ہے۔ اعلان کرنا ہے مطلب سوسائٹی میں 5 تاریخ کو، اور 5 تاریخ سے 10 تاریخ تک آدھار کارڈ بنوائیں گے۔ 5 سے 10 تاریخ ٹائم رہے گا صبح 8 بجے سے 4 بجے تک۔ اس کو بنوانا ہوگا، کریکشن کرانا ہوگا۔ 5 تاریخ کو 5 تاریخ سے 10 تاریخ 5 سے 10۔ تو یہ جو شروع کی 4 آیات ہیں تو بہتر یہ ہے کہ آپ ہر آیت پر رک رک کر پڑھیں، تاکہ اللہ تعالیٰ جو جواب دیں آپ کا دل اسے محسوس کر سکے۔ اگلی جو 3 آیات ہیں صراط الذین انعمت علیہم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔
یہ جو اخیر کی 3 آیات ہیں، جب بندہ ان 3 آیات کو پڑھ لیتا ہے تب اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے، کیونکہ ان 3 آیات کا مضمون اسی وقت مکمل ہوتا ہے جب 3 آیات کو پڑھ لیا جائے۔ یعنی بندہ کہتا ہے، اے ہمارے پروردگار عالم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام نازل فرمایا ہے، ان لوگوں کے راستے پر نہ چلا جن لوگوں کے راستے پر آپ کا غصہ بھڑکا ہے، یا جو لوگ راہ راست سے ہٹ کر گمراہ ہو گئے ہیں، ان راستے سے ہمیں بچا۔ تو جب ان 3 آیات کو یہ بندہ تلاوت کرتا ہے تو اللہ کی طرف سے یہ جواب آتا ہے، ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل، یہ میرے بندے کے لیے ہے اور میرے بندے نے جو سوال کیا ہے میں اسے عطا کروں گا۔ یعنی میرے بندے نے صراط مستقیم پر چلنے کی دعا کی ہے اور ان لوگوں کے راستے پر چلنے کی دعا کی ہے جس پر میں نے انعام نازل فرمایا ہے۔ میں اپنے بندوں کو انہی کے راستے پر چلاؤں گا، اور میرے بندے نے ان راستوں سے بچنے کی دعا کی ہے جن پر میرا غصہ نازل ہوا ہے یا جو گمراہ ہوئے ہیں، میں اپنے بندے کو اس راستے سے بچاؤں گا۔ تو یہ اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے۔ تو کتنی جامع صورت ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے ام الکتاب بنایا ہے۔ اللہ اور بندوں کے درمیان ایک گہری نسبت کا ذکر کیا گیا ہے، ایک گہرے لگاؤ کا ذکر کیا گیا ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ آپ علیہ السلام کی خدمت میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کی۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ارے یہ سب بعد میں بھی دے سکتے ہیں، تقریر کے دوران دیتے ہیں، ڈسٹرب ہوتا ہے، 35 منٹ کا وقت رہتا ہے۔ یہ اعلان تو بعد میں تقریر کے بعد دیا جا سکتا ہے نا، ایسے آپ لوگ اعلان تقریر کے دوران بھیجتے رہیں گے تو کیسے کام چلے گا؟ آپ کو بھی بات سمجھ میں نہیں آئے گی، میرے ذہن سے بھی مضمون نکل جاتا ہے۔ جب بیان ختم ہو جائے اس کے بعد آپ حضرات جو چٹھی دینا ہے دے سکتے ہیں، ہر چیز کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ تو ایک مرتبہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے آپ علیہ السلام کے سامنے سورہ فاتحہ کی تلاوت کی۔ آپ علیہ السلام نے اس کے بعد یہ ارشاد فرمایا، والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے اس جیسی صورت کو نہ تورات میں نازل کیا ہے، نہ انجیل میں نازل کیا ہے، نہ زبور میں نازل کیا ہے، اور نہ ہی قرآن کریم میں اس جیسی صورت کو نازل کیا ہے۔ وہ صورت کون ہے؟ انہا لسبع من المثانی، وہ 7 آیات والی صورت ہے جسے بار بار پڑھا جاتا ہے، یعنی سورہ فاتحہ اتنی جامع صورت ہے۔ اور اسی طرح اور بھی ایک حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت حسن رضی اللہ عنہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے سورہ فاتحہ کی تلاوت کی
گویا اس نے تورات بھی پڑھ لیا، انجیل بھی پڑھ لیا، زبور بھی پڑھ لیا اور قرآن کریم بھی پڑھ لیا۔ ایک مرتبہ حضرت سعید بن جبیر وہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے عرض کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا جو یہ ارشاد سورہ حجر میں موجود ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي، کہ ہم نے آپ کو 7 مثانی عطا فرمایا ہے، یہ 7 مثانی سے مراد کیا ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ 7 مثانی سے مراد سورہ فاتحہ ہے، یعنی پروردگار عالم نے سورہ فاتحہ کو امت محمدیہ کے لیے مخصوص کر دیا، کسی اور امت کے حصے میں سورہ فاتحہ کو نہیں دیا۔ جب اس امت کا نمبر آیا ہے تو اللہ رب العزت نے خصوصیت کے ساتھ سورہ فاتحہ اس امت کو عطا فرمایا۔ حضرت مکحول رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ یہ قرات بھی ہے اور دعا بھی ہے۔ دعا تو اس طرح ہے کہ ہمارے اکابرین کا یہ مجرب عمل رہا ہے کہ سورہ فاتحہ ہر بیماری کے لیے شفا کا کام کرتی ہے۔ جس انسان کو کوئی بھی مرض لاحق ہو اور وہ اگر آپ کو دعا کرنے کے لیے کہیں اور آپ کو کوئی خاص دعا یاد نہیں ہے، آپ سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس دعا کی برکت سے شفا عطا فرمائیں گے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کا ایک دلچسپ واقعہ ہے جو حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ ایک مرتبہ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کا ایک قافلہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی عمارت میں نکلتا ہے، یعنی وہ امیر رہتے ہیں، اور جا کر عرب کے قبیلے کے پاس پڑاؤ ڈالتا ہے۔ وہ صحابہ کو بھوک لگتی ہے تو اس قبیلے والوں سے وہ کھانا طلب کرتے ہیں، لیکن قبیلے والے کھانا دینے سے انکار کر دیتے ہیں۔ اتفاق ایسا ہوتا ہے کہ اس قبیلے کا جو سردار ہوتا ہے اس سردار کو بچھو ڈنک مار دیتا ہے۔ اب وہ سردار درد سے تڑپنے لگتا ہے، قبیلے والے بے چین ہو جاتے ہیں اور اس قافلے کے پاس آتے ہیں، یعنی حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا قافلہ جو اس پڑوس میں قیام پذیر تھا، ان کے پاس وہ قبیلے والے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے سردار کو بچھو نے ڈنک مار دیا ہے، آپ میں سے اگر کوئی دعا کرنا جانتا ہے، دم کرنا جانتا ہے تو چلے اور دم کر دے تاکہ ہمارے سردار کو افاقہ ہو جائے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ تشریف لاتے ہیں اور سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سردار کو شفا دے دیتے ہیں۔ وہ لوگ خوش ہو کر بکریوں کا ایک ریوڑ اس کے عوض میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کو ہدیہ دیتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اسے تو لیتے ہیں، لیکن دل میں شکوک و شبہات ہیں کہ پتہ نہیں اس کا استعمال جائز ہے یا جائز نہیں ہے۔
وہ فوراً اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور اپنا پورا واقعہ بیان فرماتے ہیں۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، من اخذ برقیۃ باطل، یعنی جو شخص باطل طریقے پر اگر کسی کو پھونک مارتا ہے، دم کرتا ہے، دعا کرتا ہے اور اس کے بعد اجرت کو لیتا ہے، اجرت یعنی اس کے بدلے میں اگر کوئی چیز دی جاتی ہے وہ چیز وہ لیتا ہے تو وہ ناجائز ہوا کرتی ہے۔ لقد اخذت برقیۃ حق، لیکن تم نے صحیح طریقے پر دم کیا ہے، تم نے گناہ کے راستے کو اپنا کر دم نہیں کیا ہے، لہذا جو تمہیں ملا ہے خذو، تم اسے لے لو۔ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کبھی کبھی بے تکلفی جیسی باتیں بھی کیا کرتے تھے، جیسا کہ ہمارے اکابرین کا مزاج ہوتا ہے، جن سے بے تکلف ہوتے ہیں تو بطور مذاق بھی کوئی بات کہہ دیا کرتے ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان سے ارشاد فرمایا، وَاضْرِبُوا لِي مَعَكُمْ بِسَهْمٍ، تم بھی لے لو اور میرا حصہ بھی اس میں شامل کر دینا۔ تو یہاں بتلانا مقصد یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کو اللہ تعالیٰ نے شفا کا ذریعہ بنایا ہے، یہ قرات بھی ہے اور دعا بھی ہے۔ سورہ فاتحہ میں ہم غور کریں